بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں سے سورۃ الفاتحہ شروع کی جا رہی ہے۔ ماسبق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ یوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی مصنف کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، تو ان کے اعتبار سے تو سورۃ الفاتحہ کا سلسلہ پہلے سے شروع ہے، لیکن احناف کے اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین سے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ کے تحت حمد کی تعریف کریں گے اور اس کے مقابلے میں شکر کی تعریف کریں گے اور مدح کی تعریف کریں گے۔ پھر ان کے مابین نسبت بتائیں گے کہ نسبت کیا ہے۔ تو دیکھیں، فرمایا الحمد هو الثناء علی الجمیل الاختیاری من نعمت او غیرہا۔ حمد وہ تعریف کرنا ہے اختیاری خوبی پر، نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت پر، من نعمت نعمت سے ہو یا غیر نعمت سے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ حمد کی تعریف میں زبان سے تعریف کرنے کی قید ہوتی ہے، اور یوں تعریف اس طرح ہوگی کہ زبان سے اختیاری خوبی پر تعریف، زبان سے اختیاری خوبی پر تعریف نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے۔ اور اس کے مقابلے میں جو مدح ہے، مدح کہتے ہیں زبان سے خوبی پر، مطلقاً خوبی پر تعریف کرنا، زبان سے مطلقاً خوبی پر تعریف کرنا، نعمت کے بدلے ہو یا نعمت کے بدلے نہ ہو۔ تو یہاں حمد اور مدح کے درمیان جو ہے یہ عام اخص مطلق کی نسبت ہے، اور مدح یہ عام ہے اور حمد اخص ہے، کیونکہ حمد کہتے ہیں اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، اور مدح ہے مطلقاً خوبی پر تعریف کرنا۔ تو اس طرح ہر مطلقاً خوبی سے مراد وہ خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری، اختیاری ہو یا غیر اختیاری۔ تو ہر حمد مدح ہے، لیکن ہر مدح کیا ہے؟ حمد نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص تعریف کرتا ہے غیر اختیاری خوبی پر، جیسے کوئی شخص خوبصورت ہے تو اس کے حسن پر تعریف کرتا ہے، حسن پر تعریف کرتا ہے، مثال کے طور پر کہتا ہے حمدت زیدن علی حسنہ، تو اس کو ہم مدح تو کہیں گے، لیکن حمد نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ غیر اختیاری خوبی پر یہ تعریف ہے۔ اچھا، خوبیوں کی دو قسمیں ہوتی جیسا کہ تعریف سے پتہ ہے، ایک اختیاری اور دوسری کیا؟ غیر اختیاری۔ اختیاری خوبی جیسے کسی کا عالم دین ہونا، تو کسی کے اندر جو علم ہے تو علم کی جو خوبی ہے وہ کیا ہے؟ اختیاری ہے۔ اسی طرح سخاوت کی خوبی کسی کے اندر ہے تو وہ بھی کیا؟ اختیاری ہے، کہ وہ اپنے اختیار سے سخاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اختیار سے سخاوت کر رہا ہے، تو یہ سخاوت بھی کیا؟ اختیاری خوبی ہے۔ اچھا، اور اختیاری خوبی کی ایک دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اختیاری خوبی کسی کے یعنی احسان پر، ٹھیک ہے، جس کا تعلق کسی کے ساتھ احسان کے ساتھ ہو، کسی پر احسان کے ساتھ ہو، اور اختیاری خوبی دوسری وہ ہوتی ہے جو کسی پر احسان کے ساتھ نہ ہو۔ جس سخاوت ہے یہ اختیاری خوبی ہے، اور یہ کسی پر احسان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سخاوت کب ہوگی؟ جب کہ کسی پر احسان کیا جائے گا، سخاوت کی جائے گی، تبھی انسان سخی کہلائے گا۔ لیکن علم کا تعلق کیا ہے؟ وہ کسی پر احسان کے ساتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی اس کے لیے کسی پر احسان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کو مثال سے سمجھایا
کہ حمد اور مدح کے درمیان جو فرق ہے اس کو مثالوں سے سمجھایا. کہتے ہیں تقولو حمدت زیدن، آپ کہتے ہو میں نے زید کی تعریف کی اس کے علم پر اور اس کے سخاوت پر، کرم پر. علی علمہ و کرمہ، ظاہر سی بات ہے علم بھی کیا ہے، علم یہ اختیاری ہے، اور سخاوت بھی کیا ہے، کرم بھی کیا ہے، اختیاری ہے. ولا تقولوا حمدتہ علی حسنہ بل مدحتہ، اور آپ نہیں کہتے ہو میں نے اس کی تعریف کی اس کے حسن پر، علی حسنہ اس کے حسن پر، بل مدحتہ بلکہ کیا کرتے ہو میں نے اس کی مدح کی. کیا کہ مدح کی. بات میں آ رہی ہے؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ حسن جو ہے یہ غیر اختیاری خوبی ہے. حسن یہ غیر اختیاری خوبی ہے. اچھا، یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات پر تعریف کرنے کو ہم حمد نہیں کہہ سکتے، کہنا درست نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اختیاری نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کیونکہ اگر اختیاری ہو تو حادث ہوگا کہ اس کے اختیار سے وہ بعد میں نہیں تھے، اختیار سے پہلے نہیں تھے، بعد میں اختیار سے وجود میں آئے، تو اس طرح اس کا حادث ہونا لازم آئے گا. حالانکہ اللہ پاک کے ذات و صفات یہ سب کے سب کیا قدیم ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات پر حمد کرنا اس لیے درست ہے کہ صفات حقیقتاً یہ کیا ہے، اختیاری نہیں ہے، لیکن اختیاری کے حکم میں ہے. اختیاری کے حکم میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس معنی اگر اختیاری کے حکم میں ہے کہ اللہ پاک کے جو صفات ہیں، اللہ پاک کے جو صفات ہے اس میں اس کی ذات خود مستقل ہے. ٹھیک ہے، اس کی ذات کیا ہے، مستقل ہے، اس میں کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ اللہ پاک احتیاج سے پاک ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ اس میں وہ مستقل ہے اور اختیاری صفات جو انسان کے ہوتے ہیں اس میں وہ مستقل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ اللہ پاک کی ذات اس کے صفات میں اپنے سارے صفات میں کیا ہے، مستقل ہے. ٹھیک ہے، اس میں جس طرح دیگر چیزوں میں کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح کیا صفات میں محتاج نہیں ہے. اس لیے کیا ہوا، یہ اس معنی کر یہ اختیاری ہے. اس معنی کر کیا ہے، صفات اختیاری ہے، یعنی اختیاری حکمن ہے، تو اب اس پر حمد کرنا درست ہوا. وقیلہ ہما اخوانی، اور کہا گیا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں اخوان ہیں، دونوں کے دونوں مترادف ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو بیان کیا کہ حمد اور مدح دونوں میں عام اخذ مطلق کی نسبت ہے. اب یہاں ایک دوسرا قول بتا رہے ہیں جو زمخشری نے کشاف میں بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں مترادف ہیں، یہ دونوں مترادف ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان پر اعتراض ہوا کہ مترادف کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حمد کہتے ہیں اختیاری خوبی پر تعریف کرنے کو، اور مدح کہتے ہیں کس کو، خوبی پر تعریف کرنا. تو یہ عام ہے، وہ اخذ ہے، تو دونوں مترادف کیسے ہوں گے؟ تو ان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ انہوں نے جو کہا کہ ہما اخوانی، اس سے مراد مترادفان نہیں ہے بلکہ اخوانی فی الاشتقاق الکبیر. اشتقاق کبیر کس کو کہتے ہیں کہ دو اسماء ایسے ہوں کہ مادے میں مشترک ہوں، شریک ہوں، حروف اصول میں شریک ہو، لیکن ترتیب کیا دونوں کی الگ الگ ہو. ٹھیک ہے، جیسے جذب اور جبز میں، تو اسی طرح حمد اور مدح دونوں کے حروف اصلیہ سیم ہے، ایک ہی ہے، یعنی میم دال ہا، لیکن ترتیب الگ الگ ہے. تو علامہ زمخشری نے جو کہا ہے کہ ہما اخوانی اے اخوانی فی الاشتقاق الکبیر، لہٰذا ان کا بھی قول جو ہے ہمارے پہلے والے قول کے خلاف نہیں ہوگا. لیکن صحیح یہی ہے کہ زمخشری نے یہاں پر اخوان سے مراد، اخوانی سے مراد کیا لیا ہے، مترادفان ہی ہے، جیسا کہ ان کے خود لغت کی کتاب میں جو تفسیر کے اس سے واضح ہوتا ہے. وَالشُّكْرُ فِي مُقَابَلَةِ النِّعْمَةِ قَوْلًا وَعَمَلًا وَاعْتِقَادًا، اور شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. شکر کیا ہوتا ہے، نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے.
اپنے قولاً ہو یا عملاً ہو اعتقاداً ہو. یعنی شکر کس کو کہتے ہیں؟ منعم کی تعریف کرنا نعمت کے مقابلے میں، منعم کی تعریف کرنا نعمت کے مقابلے میں، خواہ قول سے ہو یا عمل سے ہو یا اعتقاد سے ہو. یعنی اگر ہم زبان سے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے فلاں نعمت دی، بہت اچھے شخص ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ یہ بھی شکر ہے نعمت کے مقابلے میں. اور قولاً ہوا یا عملاً، جیسے کہ کسی نے کچھ دیا تو اس کے سامنے ہم کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی شکر کی صورت ہوئی. اور اعتقاداً یہ ہے کہ دل میں اس کے تعلق سے ہمارا ایک اچھا اعتقاد، اچھا خیال جم جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ سخی ہیں، یہ اعتقاد ہمارے، یہ ارادہ ہمارے دل میں، یہ چیز ہمارے دل میں جم جائے اس کے تعلق سے، تو کیا ہوگا؟ یہ اعتقاداً ہوا. اچھا، شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے اور قول عمل اعتقاد دونوں کے تینوں سے ہو سکتا ہے. اس کو ایک شاعر کے شعر سے اس پر استدلال پیش کیا. کہا کہ افادتکم النعماء، شاعر نے کہا ہے، یعنی اسی چیز کا اظہار کیا ہے کہ شکر جو ہے تینوں چیزوں سے ہوتا ہے. اور یہ شاعر نے اپنے اس شعر میں تینوں چیزوں سے اپنے منعم کا شکر ادا کیا ہے، ٹھیک ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شکر جو ہے تینوں چیزوں سے کیا ہوتا ہے، قولاً عملاً اور اعتقاداً. افادتکم النعماء منی ثلاثتاً، افادہ کیا؟ فائدہ پہنچایا. افادہ یفید افادتاً، فائدہ پہنچانا، فائدہ پہنچا. النعماء، نعمتوں نے، تم کو، یعنی تم سب کو نعمتوں نے میری طرف سے 3 چیزوں کا افادہ کیا. یدی، میرے ہاتھوں کا، اور لسانی، میرے زبانوں کا، والضمیر المحجبہ، اور چھپے ہوئے دل کا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے ہم پر انعام کیا تو اس پر ہم نے شکر ادا کیا تینوں چیزوں کے ذریعے سے. اور اس پر شکر ادا کرنے کے لیے ہماری تینوں چیزیں وقف ہیں. میرے ہاتھ بھی آپ کی شکر کے لیے وقف ہے، اور میری زبان بھی، کہ ہاتھوں سے آپ کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ ہم تیار ہیں، اور زبان سے آپ کی تعریف کرنے پر اور شکر ادا کرنے پر، اچھائی بیان کرنے پر ہم ہمیشہ تیار ہیں. اور میرا دل بھی آپ کے لیے وقف ہو چکا ہے کہ ہمیشہ آپ کے حوالے سے اچھا اعتقاد جو ہمارے قلب میں ہے، ٹھیک ہے. اس سے ہم نے یہاں پر جو تعریف کی ہے اس کو شکر پر محمول کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تبھی اس سے استدلال درست ہوگا کہ شکر تینوں چیزوں سے ہوتا ہے. تو یہاں پر شعر میں جو تعریف کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں کون سی تعریف ہے؟ تعریف کی کون سی قسم ہے؟ شکر ہے، ٹھیک ہے. کیسے؟ اس لیے کہ یدی، لسانی اور ضمیر المحجبہ، یہ کہا ہے کہ بالاتفاق ان 3 چیزوں سے جو ہے نا، تینوں چیزوں سے نہ حمد ہوتا ہے نہ مدح، حمد ہوتی نہ مدح بھی نہیں اور حمد بھی نہیں ہوتی. ان تینوں چیزوں سے تو لام والا ماننا پڑے گا کہ شکر کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے شاعر نے کہا شکر کیا ہے، تو پتہ چلا کہ شکر کیا تینوں چیزوں سے ہوتا ہے. اچھا، فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ مِنْ آخر. اب یہاں ان کے مابین، یعنی شکر اور حمد و مدح کے مابین، کہ ایک طرف اگر ہم حمد و مدح کو رکھیں اور دوسری طرف شکر کو رکھیں تو کیا ہوگا؟ ان کے مابین عام اخص من وجہن کی نسبت ہوگی، عام اخص من وجہن کی نسبت ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ من وجہن ایک جہت سے، فَهُوَ أَعَمُّ مِنْهُمَا، یہ ان دونوں سے عام ہے. من وجہن ایک جہت سے، وَأَخَصُّ مِنْ آخر، اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ اخص ہے. یعنی اگر ہم اس طرف سے دیکھیں کہ حمد اور مدح دونوں کے دونوں کیا ہوتا ہے؟ زبان سے. حمد اور مدح دونوں کا تعلق کیا ہے؟ زبان سے، زبان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، صرف زبان کے ساتھ ہے. اور تو اس اعتبار سے حمد و مدح یہ کیا اخص ہے؟ حمد و مدح کیا ہے؟ یہ اخص ہے. باسماری کس سے؟
کس سے؟ شکر سے. کہ شکر کیا ہوتا ہے؟ یہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور کیا اعضاء کے ذریعے سے بھی اور قلب کے ذریعے سے بھی. تو اس جہت سے کیا یہ عام ہے؟ کیا شکر عام ہے اور حمد و مدح کیا ہے؟ اخص ہے. کہ حمد و مدح میں سے ہر ایک کس سے ہوتا ہے؟ صرف زبان سے ہی ہوتے ہیں. اور یہ کس سے ہوتا ہے؟ زبان کے علاوہ مزید 2 چیزوں سے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس اعتبار سے حمد و مدح یہ عام ہے اور یہ اخص ہے شکر. اور ادھر سے دیکھیں کہ اچھا اس اعتبار سے دیکھیں تو کہ حمد و مدح کیا یہ اخص ہے کہ صرف زبان سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مورد کے اعتبار سے دیکھیں تو حمد و مدح کیا ہے؟ صرف زبان سے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے کہ حمد و مدح یہ اخص ہے. اور شکر عام ہے کہ زبان کے علاوہ کیا اعضاء سے اور دل سے بھی ہوتا ہے. اور دوسری جہت سے وہ یہ کہ نعمت کے بدلے ہوتا ہے یا نعمت کے بغیر بھی. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو شکر حمد و مدح یہ کیا عام ہے اور شکر کیا اخص ہے. کہ شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمت کے بدلے ہی ہوتا ہے. اور حمد و مدح کیا ہوتے ہیں؟ یہ نعمت کے بدلے بھی اور بغیر نعمت کے بھی. بات میں آ رہی جی. تو ایک جہت سے وہ دونوں عام ہے اور ایک جہت سے یہ عام ہے. تو فَهُوَ عَامٌ مِّنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ. تو یہ کیا ہے؟ من وجن عام ہے اور من وجن اخص ہے ان دونوں سے. وَلَمَّا كَانَ الْحَمْدُ مِنْ شُعُبِ بِالشُّكْرِ أَشْيَعَ لِلنِّعْمَةِ وَأَدَلَّ عَلَى مَكَانِهَا لِخِفَاءِ الْاعْتِقَادِ وَمَا فِي إِدْعَابِ الْجَوَارِحِ مِنَ الْاِحْتِمَالِ جُعِلَ رَأْسَ الشُّكْرِ وَالْعُمْدَةَ فِيهِ فقال علیہ السلام الحمد رأس الشکر. اب یہاں پر چونکہ ماسبق میں جو شکر اور حمد و مدح کے مابین جو نسبت بتائے کہ عام اخص من وجہن کی، عام اخص من وجہن کی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شکر حمد کے بغیر پایا جا سکتا ہے. شکر حمد کے بغیر پایا جا سکتا ہے اور حمد بھی شکر کے بغیر پایا جا سکتا ہے. یہ سمجھ میں آیا. مگر قرآن حدیث پاک میں آیا کہ الحمد رأس الشکری، الحمد رأس الشکری، کہ حمد شکر کی اصل ہے. وما شکر اللہ من لم یحمدہ. ٹھیک ہے. اور اللہ ما شکر اللہ من لم یحمدہ، جس نے اللہ پاک کا حمد نہیں کیا اس نے شکر ہی نہیں کیا. تو حمد نہ کرنے سے شکر کی نفی کی گئی حدیث پاک میں. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شکر حمد کے بغیر پایا ہی نہیں جا سکتا. حالانکہ آپ نے جو نسبت بتا دی تو نسبت سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شکر حمد کے بغیر پایا جا سکتا ہے. بات میں آ رہی ہے. تو نسبت سے پتہ یہ چلا کہ شکر حمد کے بغیر پایا جا سکتا ہے، مگر حدیث پاک اس کی نفی کر رہی ہے. تو پھر حدیث پاک کا محمل کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو اس کا جواب دیا کہ وَلَمَّا كَانَ الْحَمْدُ، اور چونکہ حمد من شعب شکر، شکر کے اقسام سے، اشیاء، شکر کے تمام اقسام میں جتنے بھی اقسام ہیں سب سے کیا یہ تمام اقسام سے اشیاء للنعمتی، نعمت کو زیادہ شائع کرنے والا ہے، زیادہ عام کرنے والا ہے. وَلَمَّا كَانَ الْحَمْدُ مِنْ شُعُبِ الشُّكْرِ، چونکہ شکر کے اقسام میں سے حمد، شکر کے اقسام میں سے حمد، اور جب شکر کے اقسام میں سے حمد اشیاء للنعمتی، نعمت کو زیادہ عام کرنے والا ہے، وَأَدَلَّ عَلَى مَكَانِهَا، اور نعمت کے وجود پر زیادہ دلالت کرتا ہے، لِخِفَاءِ الْاعْتِقَاد، اس لیے کہ اعتقاد تو مخفی ہے. بھائی شکر جو ہے قلب کے ذریعے سے بھی کیا آتا ہے، اعضاء کے ذریعے سے بھی کیا آتا ہے، اور زبان کے ذریعے سے بھی کیا آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو شکر اعضاء کے ذریعے سے، قلب کے ذریعے سے کیا آتا ہے، تو قلب میں جو بات ہوتی ہے تو مخفی ہے. بات سمجھ. آپ کے دل میں منعم کا شکر ہے، اس کا اچھا اعتقاد ہے یا برا اعتقاد ہے، وہ دل جانے، وہ تو ظاہر ہے نہیں. ٹھیک ہے. وہ تو مخفی ہے. کیا ہوتا ہے؟ مخفی ہے. تو وہ نعمتوں کو زیادہ عام کرنے والا بھی نہیں ہے، نعمتوں کو زیادہ عام کرنے والا نہیں ہے.
اسی طرح اعضا ہے، تو جیسے بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا کسی کی آمد پر، تو کھڑا ہونا جو ہے نا یہ کبھی شکر پر بھی دلالت کرتا ہے، تعریف پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی جو ہے اس کے الٹے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کھڑا ہو گیا تو پتہ نہیں کس لیے کھڑا ہوا، تعظیم کے لیے کھڑا ہوا یا یوں ہی عادتاً کھڑا ہو گیا، یا یوں کہ اس کے بالمقابل کسی دوسرے برے کام کے لیے کھڑا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن زبان سے تعریف کرنا یہ اسپشٹ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ تعریف کی واہ کیا اچھا ہے زید، یہ تعریف ہی ہے، الفاظ سے تعریف کرنا۔ تو چونکہ یہ زبان سے دل سے تعریف کرنا یا اعتقاد رکھنا یا اعضاء سے اعتقاد رکھنا، تعریف کرنا، یہ کیا ہوتا ہے، نعمتوں پر زیادہ دلالت نہیں کرتا ہے، نعمتوں کو نہیں بتاتا ہے، بات میں آ رہی۔ لیکن زبان سے تعریف کرنا نعمتوں کو زیادہ بتاتا ہے۔ اس بنیاد پر کیا کر دیا گیا، حمد کو رأس الشکر کہا گیا، حمد کو کیا کہا گیا، رأس الشکر۔ دیکھو ولما کان الحمد، اور چونکہ حمد من شعب شکری، شکر کے اقسام میں سے اشعال النعمتیں، کیا ہے، نعمتوں کو زیادہ عام کرنے والا ہے، وَأَدَلَّ عَلَى مَكَانِهَا، نعمتوں کے وجود پر زیادہ دلالت کرنے والا ہے، لِخِفَاءِ الاعتقاد، اعتقاد کے مخفی ہونے کی وجہ سے، وَمَا فِي إِدْعَابِ الْجَوَارِحِ، ٹھیک ہے، اور جو جوارح کو کام میں لگانے سے، ادعاب اب افعال کا مصدر ہے، وما فی ادعاب الجوارح، اور جوارح کو کام میں لگانے میں جو احتمال ہے، اس میں احتمال ہوتا ہے، تعریف کا بھی، شکر کا بھی احتمال ہوتا ہے اور غیر شکر کا بھی احتمال ہوتا ہے، بس میں آ رہی۔ جعل رأس الشکر، اس کو یعنی حمد کو، جعل یہ لمحہ کا جواب ہے، ٹھیک ہے، لمحہ کا جواب ہے، جعل رأس الشکر، حمد کو شکر کی اصل قرار دی، والعمدۃ فیہ، اور شکر میں، شکر کے اقسام میں، سارے اقسام میں اس کو عمدہ قرار دیا گیا۔ فقال علیہ السلام، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمد رأس الشکر، حمد شکر کی اصل ہے، وما شکر اللہ من لم یحمدہ، اور اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اس نے جس نے حمد نہیں کیا۔ تو حدیث پاک میں جو یہ کہا ہے کہ رأس الشکر وما شکر اللہ من لم یحمدہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شکر بغیر حمد کے نہ پایا جائے، بلکہ کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ شکر کی جو زبان کے علاوہ دیگر صورتیں ہوتی ہیں، وہ ساری صورتیں نعمتوں کو عام کرنے اور اس کے وجود پر دلالت کرنے میں کیا ہے، یہ جی حمد کے بالمقابل جو زبان سے ہوتی ہے حمد کے بالمقابل یہ کم ہے، ٹھیک ہے، نعمتوں کو زیادہ یہ شائع نہیں کر پاتی ہے، اس پر زیادہ دلالت نہیں کر پاتی ہے، اس بنیاد پر کیا حمد کو رأس الشکر کہا گیا اور اصل کہا گیا۔ ورفعہ بالابتداء، اب یہاں پر الحمدللہ میں جو الحمد کو مرفوع پڑھتے ہیں، یہ کس وجہ سے، اس کی وجہ رفع کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ رفعہ بالابتداء، اس کا مرفوع ہونا یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے، اور ہر مبتدا کی کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے، وخبرہ للہ، اور خبر کیا، الحمد کے بعد للہ ہے، جو فعل مقدر کے ساتھ متعلق ہو کر کیا ہو چکا ہے، خبر بنا ہے۔ وَأَصْلُهُ النَّصْبُ، اور اس کی اصل یعنی الحمد کی اصل کیا ہے، نصب ہے، یعنی منصوب پڑھنا۔ اصل میں کیا ہے، اصل میں ہے نحمد اللہ یا احمد اللہ حمدن، احمد اللہ حمدن، ٹھیک ہے، احمد یا احمد حمدن للہ، احمد حمدن للہ، یہ اس کی اصل ہے، احمد حمدن للہ، میں اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں۔ تو یہ یہاں پر یہ ہوا کہ فعل کو حذف کر دیا، تو کیا ہوا، حمدن للہ ہوا، پھر اس کو معرب باللام کر دیا مبتدا بنانے کے لیے، تو کیا ہو گیا، الحمدللہ ہو گیا، بات میں آ رہی ہے۔ وَأَصْلُهُ النَّصْبُ، اور اس کی اصل نصب ہے، وَقَدْ قُرِئَ بِهِ، اور قرأت شاذہ میں منصوب پڑھا بھی گیا ہے، قرأت شاذہ میں کیا ہے، یہ منصوب پڑھا بھی گیا ہے۔ اب یہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، جب اس کی اصل جو ہے منصوب ہے، نصب ہے، تو پھر اس کو رفع کی طرف عدول کیوں کیا گیا، اس کا کہ وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ، اور اس سے عدول کیا گیا الی رفع، رفع کی طرف، لِيَدُلَّ عَلَىٰ عُمُومِ الْحَمْدِ، تاکہ دلالت کرے عموم حمد پر، کیا کرے،
عموم حمد پر، حمد کے عام ہونے پر، ٹھیک ہے، وثباتی اور اس کے حمد کے ثابت ہونے پر، ٹھیک ہے، قائم رہنے، ثابت رہنے پر اللہ پاک کے لیے، دونا تجددی و حدوثی، نہ کہ اس کے نیا ہونے اور اس کے حادث ہونے پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے یا فعل جو ہوتا ہے وہ تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ کیا؟ صفات پر دلالت کرتا ہے اور عموم پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عموم پر تو دلالت اس طور پر ہوگی کہ الحمد میں الف لام جو ہے وہ جنس کے لیے ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ عموم کا افادہ ہوگا کہ جنس حمد اللہ پاک کے لیے ہے، اور صفات کا افادہ کس سے ہوگا؟ یہ جملہ اسمیہ لانے سے ہوگا۔ لیکن اگر جملہ اسمیہ نہیں لے جاتا تو کیا ہوتا؟ تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا۔ باسمر تو عدول کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے، لید اللہ، تاکہ دلالت کرے اعلیٰ عموم الحمدی، حمد کے عام ہونے پر کہ ہر قسم کا حمد کیا ہے؟ اللہ پاک کے لیے ہے، وصفات ہی لہو، اور اس کے لیے اس کے ثابت ہونے پر، دونا تجددی و حدوثی، تجدد اور حدوث پر نہیں۔ وا ہوا من المصادر التی، یہ ان مصادر میں سے ہے، اور الحمد کیا ہے؟ ان مصادر میں سے ہے کہ تنصب بافعال مضمرۃ، جو منسوب ہوتے ہیں کس سے؟ افعال کے ذریعے کی وجہ سے، جو افعال پوشیدہ ہوتے ہیں، پوشیدہ افعال کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ پوشیدہ افعال کی وجہ سے منسوب ہوتے ہیں۔ اچھا، لا تکاد تستعمل معها، ایسے افعال جس کا ان کے ساتھ جلدی استعمال نہیں کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کا جلدی استعمال نہیں کیا جاتا ہے، یعنی چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے کہ اس کا استعمال ان افعال کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، گویا کہ، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ، الحمد ان مصادر کے میں سے ہے، التی تنصب بافعال مضمرۃ، ان افعال کی وجہ سے منصوب ہوتے ہیں، ان افعال کی وجہ سے جو مضمر ہے، لا تکادو، اس طرح مضمر ہے کہ اس کے ساتھ اس کا استعمال گویا کہ جلدی نہیں ہوتا ہے، جلدی نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کا استعمال بہت ہی کم اس کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہے اہلن ہے، سہلن ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے افعال مصادر کے جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ افعال کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ۔